کے اندر بہت زیادہ گزارشات پیش کرنے کی صحیح اور کوشش کروں گا۔ آپ تمام احباب نے تعاون فرمانا ہے سبحان اللہ کی ساتھ۔ جتنا اونچا آپ سبحان اللہ بولیں گے اتنا ہی الحمدللہ میں آپ احباب کو محبت کے ساتھ سناؤں گا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے سنائیے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے کمالات کو خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب کے اندر نازل فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرامین کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی 21 صورتیں، 21 آیات ایسی ہیں، 114 صورتوں میں سے 21 آیات ایسی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پہچانے نہیں جا رہے زلفیں میں خل اللہ پاک سے عطا فرمائے، کامیابی دے۔ 114 صورتوں میں سے 21 آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے محض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل فرمائی۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ سناتے جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا یہ جو قافلہ ہے یہ رواں دواں انشاءاللہ مدینہ المنورہ تک پہنچ جائے گا۔ اونچا ایک دفعہ بولیے سبحان اللہ۔ یہ بسم اللہ بھائی صاحب، تھوڑا سا ذرا اس کو مہربانی چلانا ہے آپ نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے عاشقوں کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ابوبکر صدیق پاک موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق یہ بتلائیے آپ کی کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری 3 خواہشات ہیں۔ آپ کی بھی کوئی خواہش ہوگی بہت زندگی کے اندر جس کو آپ افیج کرنا چاہتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ کوشش کروں کہ مجھے وہاں تک میں مل جاؤں، پہنچ جاؤں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق بتلائیے آپ کی کوئی خواہش۔ سنیے عاشقوں کے سردار کیا فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حضور میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش میری یہ ہے کہ ان نظر وجہ الى رسول اللہ، حضور میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھیں ابوبکر صدیق کی ہوں، چہرہ آپ کا ہو، حضور آپ کے چہرے کو میں دیکھتا ہی جاؤں۔ بول دیجیے سبحان اللہ۔ دوسری خواہش حضور یہ ہے کہ مال ابوبکر صدیق کا ہو، زبان آپ کی ہو، جدھر حکم دیتے جائیں گے ابوبکر صدیق اپنے مال کو خرچ کرتا چلا جائے گا۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہو، پے در پے میں آپ کے نکاح میں دیتا جاؤں، آپ نکاح قبول فرماتے جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا چلا جائے۔ آئیے جناب من اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جناب من اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے والذی جاء، فرما
فرمایا او لوگ جڑے آ گئے من اوستی جڑی آ گئی ہے سچ نو لے کے بصدق سچ دے نال آئیے وصدق بھی اولئکا فرمایا او لوگ جنہاں نے اس سچ دی تصدیق کیتی ہے کون میرے جناب من آؤ امام جلال الدین سیوطی پاک نے تفسیر ابن کثیر دے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے تفسیر در منصور دے اندر اس بات کا ذکر بیان فرمایا ہے امام خازن پاک نے تفسیر خازن دے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے شیعہ دا ہیڈ مولوی ہے وہ بھی اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ جاء بالصدق صدق بھی فرمایا صدق کو مراد آمنہ دلال مصطفیٰ دی ذات مراد ہے وصدق بھی تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات مراد ہے جناب من آئیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے علماء اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے کس طرح ایمان لے کے آئے وقت آپ ملک شام نے طرف جانا ارادہ کیتا ہے تجارت دی غرض نال ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے وقت اچانک رات جدو ویلا آئے ابو بکر صدیق پاک نے قیام فرمایا ٹھہراؤ فرمایا ایک مقام دے جدو ابو بکر صدیق سونا رک گیا ہے خواب دیکھنے والا فرمانے والا لوگوں آسمان تو چند اترے ہیں میری گودی دے اندر آیا ہے میں اس رو اٹھا کے اپنے سینے دے نال لگایا ہے اس طرح ہی میں اپنے کولوں جدا کردا میں دوبارہ اپنے اصلی مقام دے اوپر چلا جانا ہے میرے مصطفیٰ پاک دے غلام ابو بکر صدیق پاک مجھے تو خواب آیا ہے میرے مصطفیٰ پاک دا اجے کلمہ پڑھیا نہیں ہے ید اللہ دے اللہ دے اندر ہاتھ نہیں ہے بازار لینا نو بیکھیا نہیں ہے ودعا دے شیر نو کوئی اشکالی اکھا دے نال بیکھیا نہیں ہے یہ ابو بکر صدیق پاک نے جدو خواب بیکھ لیا ہے میرے مصطفیٰ پاک نے غلامو اگلا دن جدو آئے سویر ہوئی ہے ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محبت خاندان دی تبیر دسن والے ایک یہودی راہب دے کول جا کے کہنے لگے او بندیا رات میں خواب دیکھی خواب دے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں آسمان تو چند اترے ہیں میری گودی دی اندر آئے میں اس کو سینے دے نال بھی لگایا پھر اپنی اصلی حالت دے اندر چلا گیا ہے اس خواب دی تبیر دے دستا چلا جا پھر مصطفیٰ پاک دے غلام او خواب دی تبیر دے سوالا پھر کہنے لگا پہلے میں تیرے کولوں دن سوال پوچھوں گا آیا تو کچھوں میں کام کی کرنا ہے تیرا تعلق تیرے خاندان دے نال ہے ابو بکر صدیق کہنے لگے میں مکے دے وچ آیا وا تجارت دا میرا کام ہے کاروبار ہے تے قریش قوم دے نال خاندان دے نال میں تعلق رکھن والا وا او ابر کہنے لگا قربان جاواں تیری مقدرت تو قربان ہو جاواں اے ابو بکر صدیق سونا تیرا مقدر اتنا اور اتنا کمال اتنا اعلی ہو گیا ہے تیرے گھرانے دے اندر تیرے قبیلے دے اندر تیری حیاتی دے اندر ایک نبی ایسا آئے گا جنہیں واسے اللہ کا قرآن فرما دے كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جڑا جڑا جمعہ پڑھا کے آیا بیٹھا ہے انہوں معافی ہے وہ نہ بولے لیکن جڑا پڑھ کے بیٹھا ہے وہ تو اچھا بولے سبحان اللہ الحمدللہ سے جمعہ بھی گھنٹہ میں بیان بھی کر کے آیا میں نے بھی کچھ نہیں ہویا بڑا دور دا سفر کر کے سردے موٹر سائیکل تے تواڈے کول آیا ایتھے ماشاءاللہ باہر سڑک بھی ایسی ہے 2 دفعہ سی گڈن بھی لگے تھا بچ گیا لیکن حضور کے غلاموں پھر بھی تسی او نکرن دا نوجوان لگے ہوئے ہو اے نوجوانی کتھے لے کے جانی حضور دے ذکر دے وچ اونچا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ماحول آپ نے بنانا میں تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں یہ مصطفیٰ کا فرمان پھر انشاءاللہ آپ کو حضور میاں صاحب کا ذکر بھی سنائے گے لیکن تسی ذوق نال سنو گے تو پھر نا اس سائڈ تے نوجوان ذرا تشریف لاؤ نا محبت فرماؤ آئیے اٹھیے
بیان بات چو کرنا پہلے تانوں سے کرنا آج او سبز ٹوپی والا ویر میرا بھائی آگے آ جا تشریف لائیے ہاں اضحک اللہ سنہ ماشاءاللہ جڑے مسکرا رہے ہو اللہ پاک تانوں انجا رستہ واسطہ رکھے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے اللہ دے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسی نوں مسکرانا ویکھے تے فرمایا او بس دعا کرے اضحک اللہ سنہ اللہ تانوں ہمیشہ انجا رکھے اللہ تانوں سارے نوں سدا آباد رکھے جس طرح قرآن دی آیت مکمل ہوئے پیسے بے شک جس دیے بج رکھو لیکن سبحان اللہ اچھا سناؤ بولو ایک باری محبت نہ سبحان اللہ جناب مانا یہ میرے مصطفیٰ پاک نے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب دی بارگاہ دی اندر راہب کہنے لگا کچھو ہے جنے مکے دے اندروں کیڑا قبیلہ ہے قریش دا قبیلہ ہے کم کی کردا ہے تاجرہ کپڑے دا کام کرن والا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام ایک اللہ ہو رہی عمل اتنی دیر دے اندر اور راہب کہنے لگا تیرے مقدرن و سلام نے تیرے خاندان دے اندر ایک نبی آنے والا ہے ایک نبی آگے جنہا نبوت اعلان کرے گا انہی زندگی دے اندر تو دا یار بھی ہوئے گا انہی جان تو بعد تو دا خلیفہ بھی بڑھنے والا ہوئے گا اور جناب مولا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بابا جان جو ایک اللہ سن دیا والا عشق مسجد دے اندر مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آگئے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آگئے ابو بکر صدیق کہنے لگے سونا پتہ چلے دشمن نبوت دا اعلان فرمایا توجہ حضور کے غلاموں ان جملے نو توجہ دے نال سماعت فرمانا ہے ابو بکر صدیق کہنے لگے سونیا پتہ چلے دشمن نبوت دا اعلان فرمایا ہے تسی یہ آکھ رہے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ رات میں نال حصہ ابن نیلا اوصاف ایک کو تو خدا نہیں ہے خدا ایک ہے جدا واقع لا شریک ہے جدی شان دے اندر اپنا اللہ قرآن دے اندر اپنی شان میں بیان فرما رہے پڑھیے قرآن سنا سبحان اللہ فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرے یارانے گرامی قدر وقت دے اندر بالکل نامن جو میں اتنی گنجائش نہیں کرنا اور تھوڑے نال بڑیاں کرنی ہے لیکن آؤ نا ابو بکر صدیق پاک مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے آخر لگے سونے آمازہ دینا والے پتہ چلے دشمن نبوت اعلان فرمایا ہے پھر مصطفیٰ نے فرمایا بالکل میں نبوت اعلان کیتا ہے اور ابو بکر صدیق پاک کہنے لگے پروفیسر صاحب کہنے لگے سونا جنہ نبی ہوتا ہے وہ موجودہ بھی ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس موجودہ بھی ہوتا ہے اگر کسی نبی ہوتے کوئی موجودہ بھی کھا دے سنو میرے مصطفیٰ نے زبان کھلی گئی زبان ہے جد ہمارے اللہ کا قرآن شاہد نے فرمایا وَمَا يَرْتِكُ عَنِ الْغَبَاءِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق نیڑے ہو جاتے نو موجودہ دکھا دینے اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے نیڑے ہوئے مر میرے مصطفیٰ دی زبان کھلی فرمایا ابو بکر ملک شام گیا سے جڑے جی بالکل سونا میں ملک شام گیا ہوا فرمایا اسے تجارت بھی کی دیا جڑے جی سونے کی دیئے فرمایا فلانی جگہ تے رات گزاری ہے جڑے گزاری ہے فرمایا تیری خواب دے اندر آسمان میں چند آیا ہے جڑے جی آیا ہے فرمایا پھر اگلے دن راہب دے کول گیا ہے جڑے جی گیا ہوا اس خواب دی تعبیر کے دسیے کہ تیری زندگی دے اندر ایک نبی ایسا آئے گا زندگی دے اندر تو دا یار بھی ہوئے گا جان تو بعد دا خلیفہ بھی ہوئے گا ابو بکر صدیق پاک کہنے لگے لوگوں دیکھ دینا مصطفیٰ نو روزی سا اللہ دے نبی دے نالے یاریاں ساڑیاں پکیاں لگی ہوئی ہمارے لیکن 40 سال دے زندگی دے اندر وہ تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے آکر لگے سونے
پاک ہو گیا ہے تسی اللہ دے نبی ہو ساتھ بھی کلمہ پڑھو تو مسلمان کر لو نا ابو بکر صدیق پاک نے آکھیا ہوے گا تسی بھی میرے نال پڑھ لو لا الہ الا ابھی بھی کوئی زبانیں خاموش ہے میں دیکھ رہا ہوں زبانیں خاموش ہے واللہ عالم یا تو کلمہ آنا نہیں ہے یا شرما رہے ہو شرمانا چھوڑو مصطفیٰ دا ذکر ہے تواڈے واسطے بھی فائدہ کیونکہ اللہ دا قرآن اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فرمایا قیامت والا دن جب ہوگا نا اس دن زبانیں بند ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں کیسے بندہ بتائے گا کہ میں نے زندگی کہاں گزاری اللہ کا قرآن شاہد ہے فرمایا کہ ایدیکم تمہارے ہاتھ بولیں گے وارجلکم اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ اللہ سونے یہ زندگی میں یہ کما کے یہ کرتا رہا ہے کتنا ہی پیارا ہو کہ مسجد رسول کے اندر بیٹھ کے ہم حضور کا بھی ذکر کریں اللہ کی وحدہ لا شریک کی یکتانیت کو بھی بیان کریں میرا یہ وجدان ہے کہ کل بروز قیامت یہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائیں گے محبت سے پڑھیے لا الہ ابو بکر صدیق پاک مسلمان ہو گئے جناب من اور میلا گزرتا جا رہے ہیں ابو بکر صدیق پاک میرے مصطفیٰ پاک نے جو میرے آقا علیہ السلام نے سکھائے لوگوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں ایک دن ایسا آیا سنو ابو بکر صدیق دا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے ابو بکر صدیق پاک یہودیوں نے ایک مدرسے دے اندر گئے بہت بڑا مدرسہ تھا ابو بکر صدیق پاک وہاں تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے ایک فخاص نامی یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اس کا نام تھا فخاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توحید کا پیغام عطا فرمایا کہ آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اس کی وحدانیت کو مانو اب وہ جو تھا نا یہودی وہ کہنے لگا کہ ہم تمہارے اللہ کو مانیں وہ اللہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے مال دو میری بارگاہ میں خرچ کرو مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ تمہارا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں غیرت کا تقاضا تو یہ تھا نا مصطفیٰ کا عشق دل کے اندر تھا ابو بکر صدیق پاک نے زور سے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا فرمایا تو نے اللہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی ہے تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ فقیر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب جب آپ تھپڑ مار کے وہاں سے تشریف لے آئے یہودی سارے اکٹھے ہو گئے توجہ یہودی سارے اکٹھے ہو گئے اپنے نال دو چار بندے لائے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آخر لگے یا رسول اللہ سونے فیصلہ کر دیو بھائی عقیدے درمیان یعنی ابو بکر صدیق دے ساڈے درمیان کی ہویا جڑے ابو بکر صدیق نے میرے کو تے تماچا مارے اللہ دے نبی پاک نے فرمایا کیڑی وجہ تو کہنے لگا جی کوئی وجہ نہیں اسی انجے مار دیتے حضور پاک بھی جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق پاک ایسے ہی کچھ نہیں کر سکتے جان بوجھ کے کسی کو ایذا نہیں دے سکتے اس لیے کہ مومن کی نشانی ہے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے فرمایا ایذا نہ ہو اس کو اور پھر ابو بکر تو بڑا تھا کوئی مومن دنیا تے ہے ہی نہیں ابو بکر صدیق پاک کو پیغام پہنچایا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے فرمایا اے ابو بکر مارے جن جی حضور مارے ہوئے فرمایا کیوں مارے جن حضور نے اللہ دی بارگاہ کے اندر گستاخی کی تھی منافق تھے نا یہودی تھے وہ کہنے لگے جی نہیں ایسا نہیں کی تھی اگر ایسی ہی گل ہے وہ جانتے تھے کہ ساڈا دے علاقہ ساڈا مسجد ساڈا مدرسہ بندے بھی ساڈے نال دے کہنے لگے جی اگر ایسی گل ہے تو ابو بکر صدیق نو لے آکھو کہ کوئی گواہ لے کے آئے
میرے جناب امام ابو بکر صدیق پاک مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سونیا گواہ تے کوئی نہیں. توجہ، میں بالکل ترنم کے بغیر یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سننے میں ماشاءاللہ مزہ بھی آئے اور پھر اس کو اپنے دامن میں سجا کر لوگوں تک پھیلائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ تے کوئی نہیں کیونکہ میں عقل نہیں گیا سا. اب وہ یہودی کہنے لگے کہ دیکھو نا یا رسول اللہ اسی نہیں سی کہنے بھی ساڑھی غلطی کوئی نہیں ان ابو بکر نے مارے. میرے مصطفیٰ پاک اچانک آپ نے اپنے رخ مبارک کو جھکایا. تھوڑی دیر بعد میرے مصطفیٰ نے رخ مبارک کو اٹھا کے مسکرایا. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ان سے بول سبحان اللہ. جناب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چہرہ مبارک کو جھکا کے دوبارہ اٹھا کے کافروں کی طرف بھی دیکھیا, ابو بکر صدیق والے پاسے بھی دیکھیا, یہودیاں کی طرف میرے مصطفیٰ پاک لے کے فرمان لگے یہودیو تہاڈا گواہ کون ہے جڑے اے بھی زید بھی بکر بھی فلانا بھی فلانا بھی فلانا بھی اتنے موجود. انہاں ویکھے کہ ابو بکر صدیق نے ساموں مارے. ابو بکر صدیق تسی دسو تہاڈا گواہ کون ہے جڑے یا رسول اللہ میں تے گلا گیا وا میرے نال اور کوئی نہیں. اتنی دیر دے اندر جناب امام میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسکرائے فرمایا اے ابو بکر سونا تیرے مقدرت قربان ہو جاواں اپنے مقدرت ناز کر. کس دی گواہیاں کون دیندا ہے کس دی گواہیاں ایم پی ایم این اے کوئی دیتا ہوے گا لیکن فرمایا تیری گواہیاں کون دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے. اللہ گواہیاں عطا فرما رہے. اللہ فرمایا اے جبرائیل یہ رب جلیل کا میں فرمایا جا قرآن دی آیت لے جا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جا کے دس دے کہ ابو بکر صدیق سچ بولن والا ہے اے یہودی جھوٹ بولن والے تسی آکھو قاری صاحب اللہ دا قرآن کتھے میں تانوں سنا کے دسنا چاہتا وا. جناب جبرائیل پاک مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آیت لے کے آئے. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اللہ فرما رہے اگر ادھا کوئی گواہ نہیں ہے نہ جن گواہ بن نہ انسان گواہ بن نہ فرشتے گواہ بن نہ حجرات نہ جبرات گواہ بن لیکن فرمایا ابو بکر صدیق گواہ اللہ سونا میں جبرائیل خبر لے آنے والا ہے. ارے بھائی صاحب کوئی نہ ایک کو بہت زیادہ اس کو تھوڑا محبت فرمائے نیچے لائے نا کوئی مسئلہ سمجھ بھی آئے دوست احباب کو. ابو بکر صدیق پاک کی شان کے اندر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. فرمایا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ بیان فرما رہا ہے. فرمایا بے شک لقد سمع اللہ اللہ نے سنا ہے. اللہ اکبر. لقد سمع اللہ اللہ نے سنا ہے. ان اللہ فقیر یہ کہنے والے تھے کہ اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء ہم امیر ہیں. تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیا کیا بات نے سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیا کیا بات نے کتنا پیار نبی نال بڑیا نے اد پیار دیا کیا. تھوڑی بھی کیا بات ہے ان دا مجمع میں اپنے جمعے والے دن بھی نہیں ویکھیا لیکن تسی بڑے ٹھنڈے بیٹھے ہو محبت نال بولو کیا بات نے اد پیار دیا کیا. اے پاک صدیق دی ہے
جملہ کو سننا ہے پھر اس کو سبحان اللہ ضرور بولنی ہے۔ اے پاک صدیق دی ہستی عشق نبی دی مسیح نگ مارک سب بھی خود آکھے پردار دیا کیا بادلے نگ مارک سب بھی خود آکھے پردار دیا کیا۔ جناب من ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تین خواہشیں جو میں نے آپ احباب کو پہلے بھی بتلائی ابھی بتلا کر پھر انشاءاللہ العزیز بات کو وائنڈ اپ کی طرف لاتے ہیں۔ کہا کہ حضور کا میری آنکھیں ہوں اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس غلام کی اللہ نے اس خواہش کو کب پورا فرمایا؟ جب غار ثور کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی گودی کے اندر اپنا سر مبارک رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ خواہش پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ابو بکر صدیق پاک نے مصطفیٰ کو کس طرح دیکھا کہ جس طرح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، معراج کی رات مصطفیٰ نے اپنے یار خدا کو دیکھا۔ جس طرح اس کی مثال نہیں نا، اسی طرح فرمایا غار ثور کے اندر میرے مصطفیٰ پاک کو جس طرح ابو بکر صدیق نے دیکھا، اس کی بھی مثال فرمایا نہیں ملتی۔ غزوہ تبوک کا مقام آیا، حکم ہوا، فرمایا جاؤ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، طویل حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام بہت کچھ لے آئے۔ ابو بکر صدیق پاک نے اپنے جسم مبارک پر ٹاٹ کا لباس پہنا، مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کے سارے کا سارا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی دعا اور اللہ کے رسول کی برکت کو چھوڑ کے آئے۔ سب کا سب مال میرے مصطفیٰ پاک کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مشکات مبارک کے اندر حدیث پاک ہے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول